السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ بہت ہی ضروری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو آپ اسکیپ ہرگز مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رہتے رہیں، دن بھر بھوکے پیاسے بنے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک بھی روزہ قبول نہ ہو، ایک بھی نماز قبول نہ ہو۔ اس لیے یہ غلطیاں ہرگز مت کرنا، اور آپ حضرات اس ویڈیو کو اپنی زندگی کے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا۔ یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچا دینا جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سارے روزے، ان کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کی نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی روزہ قبول ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی غلطیاں ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو شاہی امام پنجاب، جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، یہ بہترین عالم دین ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ ہی نمازیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی روزے قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے، کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، جی ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے، اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 لوگ ہیں ایسے جن لوگ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ چاہے مرد 4 ہو، ایسے چاہے ہیں عورت ہو۔ بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں۔ ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا۔ ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں، خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے۔ ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں، پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں۔ ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب سارے کہنے گے شکر ہے بھئی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اللہ ہے۔ اکبر۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، غور کرنے کا مقام، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، جی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ،
بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے, جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا, جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا, جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا, جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا, تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے. ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. چنگے چنگے لوگ, اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں, ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے. ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار, اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی, اور حالانکہ کئی گناہ بھی کرتے نے. تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب, پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے بھی جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے, کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا. کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا, اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں, پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں, پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور. اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے. آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا, مصلی پہ کھڑا ہو جاتا, اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد, تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی, کتنا خوبصورت موقع ہے, کتنے پیارے دن ہیں, کتنی پیاری راتیں, کتنا پیارا ساتھ ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے, یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں. چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے, اپنے باپ سے کرنی ہے. اور ماں باپ کے اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا. اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ. بے شک. اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا, اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے, بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ, روزانہ ہر ایک نماز کے بعد, روزانہ صبح کو, دوپہر کو, شام کو, افطار کے وقت, سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں, کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کریں. تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں ہے. اب تیسرا بندہ بھی ہے بھائی, تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پھنسا ہوا ہے. جی. ایک اور ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہو رہا. کون ہے بھائی تیسرا بندہ؟ کون پھنس گیا؟ اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتہ داریوں میں درار ڈالتا ہے, جو صبح شام رشتہ داریاں توڑتا ہے, جو رشتہ داروں کو دھمکیاں دیتا ہے, جو قطع رحمی کرتا ہے, جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو. صبح شام صرف انہی کی برائیاں, صبح شام ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑاتا ہے, صبح شام اپنے پاس سے ایک خواب بناتا ہے کہ وہ رشتہ دار میرے خلاف ایسا کر رہا ہوگا, پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ کرو. یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے, نماز بڑھتا رہے, صدقے دیتا رہے, جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیروی اختیار نہیں کرتا, رشتہ داروں میں درار ڈالنی بند نہیں کرتا, تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں ہے. اللہ اکبر. اسیدہ سمجھا کہ نہیں, سویر نو سحری کرنی ہے بہترین, اور شام نو ودیا روزہ کھولنا, ہو گیا روزہ. بڑی مشکل ہے ڈگر پن گھٹ کی, اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا. اعلیٰ ترین قوم ہے دنیا کی, اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے,
कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इज्जतें, ताकतें, दौलत, रुए जमीन के खित्ते सब कुछ इस कौम को अता फरमाया। ऐसे ही नहीं अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को साहिब खुल्के अजीम बनाया। कुरान ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप इखलाक में सबसे आला हैं, और फिर रसूलुल्लाह ने अपने इखलाक को बांटा पूरी कायनात के अंदर। ये उम्मत आला तरीन उम्मत इसलिए बनी क्योंकि इनका किरदार सबसे आला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पसंद फरमाया है। बेशक बेशक हक है। चौथा बंदा भी है जी। चौथा तो बहुत बुरा और फंसा फिर ये हुआ चौथा है। बंदा कौन है? कईयों की गाड़ी वहीं रुकी हुई है। चौथा भी है जिसका रोजा खराब हो रहा है, जी। जिसके रोजे के अंदर खराबी है, जिसकी मगफिरत का फैसला नहीं होने वाला, जिसके सजदे कबूल नहीं हो रहे। चौथा कौन है या अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं चौथा कौन है या रसूलल्लाह? कौन है ऐसा बंदा? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, एक रिश्तेदारियां तोड़ने वाला भी है, जी। कथा रहमी करने वाला भी है, शराब पीने वाला भी है। अब ये चौथा कौन फंस गया? अच्छे अच्छे नमाजी हैं जो इसमें शामिल हैं। फरमाया चौथा बंदा वो है जो अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, कीना रखता है, दूसरों के लिए बिला वजह नफ़रत दिल में रखता है। अब ये नफ़रत रख के सजदा कर रहा है। अगर मेरी जेब में, आम मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये कोई कुरान हदीस में नहीं है, अगर मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे हों, ज़्यादा सजदा करूँगा गिर जाएंगे। अगर ऊपर वाली जेब में नौज़ुबिल्लाह कोई नशे की चीज़ हो तो सजदा करूँगा वही गिरेगी ना नीचे। जी जी जी। क्या है इस दिल के अंदर जो सजदा करते हो? फरमाया बुग़्ज़ रखते हो दूसरों से। दोनों सूरतों में चुगली को, गीबत को, बहतान को एक ही कैटेगरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा। मान लिया कि वो बंदा शराबी है, मान लिया कि उस बंदे में खराबी है, मान लिया चोर है, डाकू है, याश है, बदमाश है, लेकिन अगर ये बात तुम उसके मुंह पे कहते हो उसको बुरा लगता कि नहीं लगता? बुरा लगता, वो तुमसे लड़ पड़ता। तुम मुंह पे इसलिए नहीं कहते कि मुंह पे कहूंगा तो ये लड़ पड़ेगा। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर ये अपने भाई की गीबत करता है, उसमें बुराई है, तो बुराई को भी बयान करना फरमाया मना है। और अगर उसमें बुराई नहीं है, तुम कहते हो कि चोर है, वो चोर नहीं है। तुम कहते हो बेईमान है, वो बेईमान नहीं है। तुम कहते हो रियाकार है, वो रियाकार नहीं है। तुम कहते हो जानी है, वो जानी नहीं है। अगर तुम अपने पास से भी इल्जाम लगाते हो, पहली सूरत में गीबत है, अगर उसमें गुनाह है तो गीबत का गुनाह, और अगर उसमें वो गुनाह नहीं है तो बहतान का गुनाह। अब चुगलियां करने वाले भी खुदा की हुजूर बख्शे जाएंगे क्या? अल्लाहु अकबर। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, पंजाब शाही इमाम का आपने ये बयान सुन लिया होगा। 4 लोग, प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे नहीं बल्कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इन 4 लोगों की कैटेगरी में आते हैं, जो हज़रत ने बताए हैं और हदीस मुबारका में भी है। 4 लोगों का कोई रोज़ा कबूल ही नहीं होता। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, ना ही नमाज, नंबर 1 शराबी, नंबर 2 रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाला, नंबर 3 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 4 दूसरों से, मोमिनों से हसद रखने वाला। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इन 4 बुराइयों में से अगर एक भी बुराई अगर आपके अंदर है तो आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जिन लोगों के रोज़े नमाज़ें ख़राब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, उन लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाए और वो भी इस वीडियो को देखकर, इस बयान को सुनकर तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी तौबा कर लीजिए हमारे साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।